اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب ہفتم ذکر لسانی و ذکر قلبی و ذکر روحی و ذکر سری و جہری و خفی کے بیان میں۔ یاد رہے کہ کلمہ طیب افضل ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اس شخص کی مثال جو خدا تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو خدا تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتے ہیں اور وہ راہوں میں پھرتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کے راستے ڈھونڈتے ہیں۔ پس جس وقت وہ ایک جماعت کو کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے پاتے ہیں تو پھر وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ تم جلدی اپنے مطلب کی طرف آؤ۔ پھر فرشتے ان کو آسمان تک ڈانپ لیتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بوقت رحلت آخری کلام وہی تھا جو حضور علیہ السلام نے میرے سوال کے جواب میں فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ مرغوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب اعمال سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ جب تیری موت کا وقت آئے تو تیری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ ہو۔ ایک اور حدیث میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں بھی آیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسب توفیق پرہیزگاری کو اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہمیشہ قائم رہو، کیونکہ ہر شجر و حجر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں یوں مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک کام سب سے عمدہ نہ بتا دوں جو خدا تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہو اور جس سے خدا تعالیٰ کے نزدیک تمہارے مراتب بہت بلند ہو جائیں، اور جو سونا چاندی خرچ کرنے سے کہیں بہتر ہو، اور جس پر عمل کرتے ہوئے اگر تم اپنے دشمنوں پر حملہ کرو تو تم بھی ان کی گردنیں کاٹو اور وہ خود بھی اپنی گردنیں کاٹنے لگیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے اعلیٰ ہے۔ معجم طبرانی اور سنن ابی داؤد میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اللہ پر کوئی صدقہ بھی سبقت نہیں لے جا سکتا، اور ذاکر کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر مثل ککنس آتش زن پرندہ کے کرے۔ اس پرندے کا یہ حال ہے کہ یہ لکڑیوں کا انبار جمع کرتا ہے اور اس کے درمیان بیٹھ کر ذکر اللہ تعالیٰ شروع کرتا ہے، اور ذکر ہو میں مشغول ہو کر ہو کے ساتھ سانس نکالتا ہے، اور اسی طرح ذکر کرتا رہتا ہے، اور ذکر اللہ کے سبب سے اس کو گرمی حاصل ہوتی ہے، اور اس گرمی سے ہی ان لکڑیوں کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ بھی جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں اس خاکستر پر باران رحمت برستی ہے تو اس خاکستر سے ایک انڈا پیدا ہوتا ہے، اور اس انڈے سے ایک بچہ نکلتا ہے، اور جب بچہ باپ کی جگہ پہنچتا ہے، یعنی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے ذکر ہو شروع کرتا ہے اور جل کر خاکستر ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ عبدالآباد تک جاری رہتا ہے۔ بس اسی طرح فقیر کامل ذاکر کو بھی ہر دم مقام موتو قبل ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ، حاصل ہوتا رہتا ہے۔ فقیر کیا چیز ہے؟ فقر خانہ ویرانی کا نام ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کو مال دنیا سے کبھی آباد نہیں کیا، جو کچھ آتا سب خدا کی راہ میں صرف کر دیتے، اور دنیا کو 3 طلاق دے دی ہوئی تھی۔ بعض اوقات ان کے گھر میں چراغ روشن کرنے کے لیے روغن تک نہ رہتا، اور کبھی فرش کے لیے بوریا بھی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ! فقیر اسی کو کہتے ہیں جو کچھ خدا دے خدا ہی کو دے دے، اور جو کچھ کے خدا دلا دے وہ بھی خدا ہی کو دے دے، اور ہر حال میں اسی کے ذکر میں مشغول رہے، بلا ذکر کسی دم کسی حال میں غافل نہ رہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے کہ بلا ذکر اللہ تعالیٰ کے کسی عمل سے نجات حاصل نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہو
आला व अफसल है और सदकात से भी अफसल अल्लाह ताला का जिक्र है। और यही लोग अहले जिक्र साहिब कर्म हैं जिनका रुतबा साजिदीन से भी अफसल और आला है। और हदीस में आता है कि जिस कल्ब में अल्लाह ताला का जिक्र होता है उसी कल्ब में खन्नास को जगह नहीं, और जिस कल्ब में अल्लाह ताला का जिक्र नहीं होता वहां शैतान घुस जाता है और अपना तसल्लुत जमा लेता है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बाग़े जन्नत से गुजरो तो उससे मेवा खाओ। सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने अर्ज किया, रियाजुल जन्ना क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र अल्लाह ताला से हलावत उठाया करो, यानी अहले अल्लाह की मजलिस से ये लज्जत हासिल किया करो। और जो लोग किसी मजलिस में बैठें और खुदावंद ताला का जिक्र किए बगैर वहां से उठ जाएं, तो ये समझो कि वो लोग जहान के मुर्दार गधे बैठे हैं। गोया वहां से उठे और कयामत के दिन उनको अपने इस काम से बड़ी नदामत और हसरत होगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स जमीन पर चले और खुदावंद ताला के जिक्र से गाफिल रहे तो उसको रोज़े कयामत रूह से आहे की निदामत उठाना पड़ेगी। और जो शख्स अपने फर्श पर सोते वक्त अल्लाह ताला को याद ना करे तो उस पर शैतान काबिज हो जाता है। और एक हदीस में मस्तूर है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से किया करो यहाँ तक कि लोग तुमको मजनू पुकार उठें। एक और हदीस में मज़कूर है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस पहाड़ पर कोई साहिब जिक्र करता है तो वो पहाड़ दूसरे पहाड़ पर खुशी बनाता है। एक हदीस में वारिद हुआ है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग फर्श जमीन पर खुदावंद ताला का जिक्र करते हैं वो बड़ी खुशी से जन्नत में जाएंगे। एक और हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिन लोगों की जुबान पर हमेशा जिक्र इलाही जारी रहता है ये लोग हंसते हुए जन्नत में दाखिल होंगे। और एक हदीस कुदसी में है कि जब जाकिर जिक्र करता है और अपने लबों को हिलाता है अल्लाह ताला फरमाता है मैं इसके साथ होता हूँ, और अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी अपने दिल में उसको याद करता हूँ। अगर वो मुझे किसी मजलिस में याद करता है तो मैं उसे उसकी मजलिस से बेहतर मजलिस यानी फरिश्तों में याद करता हूँ। और अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स एक नेकी करे तो उसका सवाब उससे 10 हिस्सा दूंगा और उससे भी ज्यादा दे सकता हूँ, और जो शख्स एक बदी करे तो उसके एक ही बराबर सजा दूंगा और मैं उसे मुआफ भी कर सकता हूँ। और जो शख्स मेरी तरफ एक बालिश आए तो मैं उसकी तरफ गज भर आता हूँ, और अगर मेरी तरफ एक गज भर आए तो मैं उसकी तरफ 2 गज आता हूँ, और जो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। ऐ तालिब गौर से सुन, अगर कोई शख्स तमाम उम्र रोजे रखे, नमाज पढ़े और हज करे, ज़कात दे और शबो रोज तलावत कुरान करने में मशगूल रहे, क्योंकि तलावत कुरान अफसल इबादत है, लेकिन कलमा तैयब को जुबान पर जारी ना करे और उससे इनहिराफ करे तो वो शख्स मुसलमान हरगिज नहीं होगा और उसकी इबादत हरगिज कबूल नहीं होगी। जैसे कि काफिरों अहले बिद्दत और इस्तिदराज की तमाम इबादत रायगा होती है, क्योंकि अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आया है। इबादत जिक्र की मोहताज है और अहले जिक्र और अहले फकर गैर मोहताज है। बस जिस शख्स के दिल में तस्दीक ईमान नहीं वो अहले जिक्र भी नहीं है और ना ही कबूलियत रखता है, और ऐसे शख्स को मोमिनो मुसलमान भी नहीं कहा जा सकता। और खुदा तरसी और दिल की सफाई और तस्दीक ईमान जिक्र से हासिल होती है। चुनाचे हदीस शरीफ में आया है कि हर एक चीज के लिए सैकल होती है और कल्ब की सैकल जिक्र अल्लाह है। और ईमानदार शख्स वही होता है जो खुदावंद ताला को वहदाहु ला शरीक तसव्वुर करे और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और तमाम रसूलों को बरहक माने और उसके रसूलों में फर्क न डाले और खुदा तरस हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ऐसे रसूल भेजे कि जिनका अहवाल हमने तुझको सुनाया इससे पहले। और अल्लाह ने फरमाया, और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से बोलकर बातें की, और तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे हैं और तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों से पाको साफ होते हैं। खुदावंद करीम की वहदानियत में किसी को शरीक नहीं करना चाहिए
اور شرک کے باسوائے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور شرک نہیں بخشا جائے گا۔ اور ایمان کی نشانی بھی یہی ہے کہ ان تمام امور اور احکام کی تصدیق کے بعد ذاکر رہنا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ تمام لوگوں میں بہتر وہی ہیں جو ذکر اللہ کیا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے خداوند تعالیٰ کی محبت کی نشانی اس کا ذکر کرنا ہے اور اس سے بغض کی علامت اس کا ذکر نہ کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نفاق سے بری کر دیتا ہے اور شیطان کے فریبوں سے نجات رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ذکر جہری میں 10 فائدے ہیں۔ نمبر 1 دل کی صفائی، نمبر 2 غفلت سے تنبیہ، نمبر 3 جسم کی صحت، نمبر 4 خدا تعالیٰ کے دشمنوں سے محاربہ، نمبر 5 اظہار دین، نمبر 6 اور 7 علاج خواطر شیطانی و نفسانی، نمبر 8 اور 9 توجہ اللہ غیر اللہ سے نفرت، نمبر 10 خدا کے اور بندے کے درمیان سے حجاب اٹھ جانا۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ ذکر کیا ہے اور ذکر کسے کہتے ہیں اور ذکر سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے اور ذاکر کے کتنے مراتب اور کتنے مقامات ہیں۔ ذکر پاکیزگی کا نام ہے اور انسان اس سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح مال کی زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک و حلال ہو جاتا ہے، اسی طرح آدمی کا وجود ذکر اللہ سے کفر و شرک کی نجاست سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح کپڑا صابن سے صاف ہو جاتا ہے، یہی حال انسان اور ذکر کا ہے۔ جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھاتی ہے، اسی طرح ذکر گناہ و معصیت کو دور کرتا ہے، اور جس طرح کہ بارش مرجھائے ہوئے گھاس کو سرسبز کرتی ہے اور حیات بخشتی ہے، اسی طرح ذکر اللہ آدمی کے مردہ ایمان اور دل کو آراستہ کر دیتا ہے۔ اور جس طرح کے پھل درخت کے لیے زینت ہوتا ہے، اسی طرح ذکر اللہ انسان کے ایمان کی زینت ہے۔ اور جیسا کہ تاریکی کو روشنی مٹا دیتی ہے، ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ضلالت اور گمراہی کو مٹا دیتا ہے۔ چنانچہ جو تعلق پھول کا خوشبو کے ساتھ ہے، وہی تعلق آدمی کا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ یا جس طرح کا تعلق نمک اور طعام کا آپس میں ہے، ایسا ہی تعلق انسان کا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ اور جیسا کہ حیوان کو ذبح اور حلال کرنے کے لیے تکبیر ضروری ہے، ایسا ہی آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ضروری ہے۔ ذکر ہر ایک بات کی اصل ہے۔ نماز بھی بدون ذکر اللہ کے نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ بہما وجود ذکر اللہ ہے۔ اس کے اول بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ چنانچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ اکبر ہے، جس کو تکبیر اولا و تکبیر تحریمہ بولتے ہیں۔ بعد ازاں خود نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس کے اول و آخر سب ذکر اللہ ہی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت کرو تو پہلے ذکر اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس بسم اللہ میں اسم اللہ بھی ذکر اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتری تو سب سے پہلے یہ کہا گیا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹک سے جان نکلنے کے وقت بھی ذکر ہی کرنا چاہیے، یا اسم اللہ یا کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے۔ یہ سب اللہ کا ذکر ہے، اور قبر میں فرشتے اللہ کا نام پوچھتے ہیں، وہ بھی ذکر اللہ ہے۔ اور اعمال نامہ کے اول سرے پر اسم اللہ ہوگا، اور اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ترازو پر اس کا وزن کیا جائے گا۔ جس طرف اسم اللہ ہوگا وہ پلڑا گراں تر ہو جائے گا، اور جو شخص پلصراط پر اسم اللہ کہے گا دوزخ اس سے خوف زدہ ہوگی، اور وہ پلصراط پر سے سلامتی سے گزر جائے گا۔ اسی اسم اللہ سے بہشت کا دروازہ کھل جائے گا، اور دیدار کے وقت جو شخص اسم اللہ تعالیٰ کہے گا مست ہو جائے گا، اور تجلی کامل ہوگی اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام پر ہنستا اور مذاق کرتا ہے، اور یا اسے اس پر غصہ آتا ہے، اور یا اسے دشمنی رکھتا ہے، وہ لعین ہے۔ ایسا شخص 3 حکمتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ یقینی بات ہے کہ وہ یا کافر، یا منافق، یا فاسق ہے۔
जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में तीनों किस्म के लोग मौजूद थे, काफिर, मुनाफिक और फासिक। जो कोई जिक्र अल्लाह से माने हुआ वो इन्हीं लोगों में से होगा। जिक्र इस्लाम की बुनियाद है और दीन इसी जिक्र से कायम है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन कुफ्फार के साथ जंग करते तो पहले नारा इस्म अल्लाह ताला का बुलंद करते और अल्लाहु अकबर कहते। दोम ऐसा ही जब के नफ्स के साथ जहाद करना हो तब भी इसी इस्म अल्लाह ताला के साथ किया जाता है। अबियात जाकिरों के जिस्म का हर बाल जुबान बन जाता है। कल्ब, हड्डियां, रगें, चमड़ा और सारा जिस्म वजद करने लगता है। सोजे इश्क की तेज आग से दिल देग की तरह उबलने लगता है और शबो रोज जाकिरों के बदन पे कभी गर्मी जोश मारती है और कभी उससे ठंडक और इत्मीनान पैदा होता है। सालिक को किसी पेशवा के सिल्क में मुंसलिक होना चाहिए। वो अपनी सैर के साथ दीद को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में पहुंचा देता है। ऐ बाहू, इश्क के महल की छत बहुत बुलंद है और इस्म अल्लाह उस छत की सीढ़ी है और उसके जरिए हर मकान को बेनिशां करके ला मकान में पहुंचा दिया जाता है। जिक्र जारी और एक कल्बे बेदार की क्या निशानी होती है। जिक्र जारी की ये इलामत होती है कि इंसान का कल्ब ऐसा जिंदा होता है कि वो रूह के साथ मिल जाता है और जिसका दिल जिंदा होता है वो हरगिज़ नहीं मरता और उसके वजूद के गोश्त को मिट्टी और कीड़े हरगिज़ नहीं खाएंगे अगरचे वो हजारों साल मिट्टी में पड़ा रहे। और ये कल्ब नहीं है जिसको तुम लोग शिकन बाईं तरफ बुलंदी पर राह कल्ब से हरकत करते हुए देखते हो और ना साहिब दिल इसको दिल कहते हैं, बल्कि उनके नजदीक ये खुदा नखास्ता कल्ब यानी कुत्ता है। खसूसन जबकि उसमें हिर्सो हवा भरी हो तो ये दिल काफिर व मुनाफिक और मोमिन मुसलमान सब रखते हैं। कल्ब की 3 किस्में हैं। अव्वल कल्ब अहले अल्लाह का है जो कि जिक्र अल्लाह से पुरनूर होता है और जिसमें इश्क व शौक व मोहब्बत की आग भरी होती है। ऐसा कल्ब सिवाय अल्लाह ताला के जिक्र के और कुछ तलब नहीं रखता। और दूसरा कल्ब अहले ज़नार और कुफ्फार का है। उसमें जुल्फत व मोहब्बत दुनिया की भरी हुई होती है। उसका बज़ाहिर हाल गो मोमिन मगर बातिन में काफिर होता है। ये कल्ब नहीं बल्कि कल्ब यानी कुत्ता है। और ऐसा कल्ब रियाकार और अहले दुनिया का ताबेदार होता है। और तीसरा कल्ब अहले सल्ब यानी बेमारिफत अहले खवार का है जो बातिन से बेखबर और गधे की तरह बार बरदार हैं, पीर मुरीद बने बैठे हैं, रजूआत खल्क में मुब्तिला हैं और इस्तखवान फरोश हैं कि खुद तो कुछ भी नहीं, सिर्फ आबाओ अजदाद की बुजुर्गियां बयान करके लोगों को फरेब देते हैं। और जिसका दिल खुदा ताला से लौ लगाए है उसका क्या पूछना। वो सर से पांव तक शौक व इश्तियाक से भरा हुआ है। उसे अपने शौक की तपश और सोजश ऐसी मालूम होती है जैसे सर्दी में आग हर एक को भली मालूम होती है। इसीलिए फिक्र की लज्जत जिक्र की लज्जत से बेहतर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिक्र बाफिक्र वो है कि फिक्र हुब्बे दुनिया और हुब्बे इल्म और हुब्बे कहलो काल की सरदर्दी नहीं रखता और सिर्फ अल्लाह ताला का जिक्र बाकी रहता है। मुवाफिक इस आयत के, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब खुदा को भूल जाओ तो याद आते ही उसका जिक्र करो। हदीस, जिक्र बिला फिक्र गोया कुत्ते की आवाज है। बस जिक्र कल्बी वो है जो जाकिर पर मुवक्कल हो। अगरचे जाकिर जिक्र फिक्र से कुछ गफलत भी करे मगर जाकिर उससे गाफिल ना हो। जबकि जाकिर साहिब जिक्र कल्बी या रूही या सर्री या जुबानी या साहिब हब्स या पास अनफास का हो, उस पर हर हाल में वो जाकिर गाफिल नहीं होगा। जिक्र क्या है? जिक्र वो चीज है कि जाकिर को खुदावंद ताला से यगाना बना देता है और रूह कल्ब को एक बनाकर मजलिस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचा देता है। और साहिब जिक्र मजलिस अंबियाए अलैहिमुस्सलाम व औलियाए उज़्ज़ाम और असफियाए कराम में जिस जगह और जिस मजलिस में चाहे चला जाए, वो जाकिर को शरीयत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार और नफ्सो शैतान से बेगाना और हुब्बत दुनिया
اور اہل دنیا اور گناہ و معصیت سے دور کر دیتا ہے۔ اور ذاکر کامل کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ ذکر شروع کرے تو ذکر اس کو اپنے مشاہدہ میں مقام توحید یا مجلس نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا مجلس اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا مجلس اولیاء اللہ میں لے جائے، یا ہر مقام کا مشاہدہ عرش سے کرسی تک معلوم کرا دے۔ اور جب استقراء کو مشاہدہ سے باہر آ جائے تو اس کی عادت نیک ہو جائے، اور شکم سیری و بھوک، خواب و بیداری، مستی و ہوشیاری اس پر سب برابر ہو جائے۔ بس جو کوئی یہ احوال و خصائل نہیں رکھتا، اگرچہ کسی وقت بے خود ہو جائے تو سمجھ لے کہ اس کو شیطان یا دیو نے دیوانہ کر رکھا ہے، اور شیطان کے تماچا سے اس کا ایسا حال ہو رہا ہے۔ چنانچہ شیطان ذکر و اذکار کے شروع ہونے کے وقت زمین و آسمان اور عرش و کرسی، 7 طبق زمین و 7 طبق آسمان کے ہر مقام کو بقوت استدراج و بدت کے پیدا کر کے ذاکر کو دکھا سکتا ہے۔ اور جب کوئی کسی اہل بدت یا اہل فسق یا گمراہ کو دیکھے تو اس سے کچھ نہ کہے، بلکہ وہ شخص جس نے اس کو بدت اور فسق و فجور میں ڈال رکھا ہے اس کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے، اور جس مرشد بدت و بے دین نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے اس کو نصیحت کرنا چاہیے، کیونکہ ہدایت کرنا اور نیک راہ بتانا خدا ہی کا کام ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہر کسی کو ہدایت کرنا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے، جسے چاہے ہدایت نصیب کرے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جسے اللہ چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ فرمایا گیا، باری تعالیٰ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسی کا حکم دیتا ہے۔ ذاکر جاہل کی مثال خشک زمین کی ہے کہ اس میں سے کچھ بیج نہیں نکلتا، اور ذاکر عالم کی مثال تر زمین کی ہے کہ اس میں ضائع نہیں ہوتا۔ اس زمین میں عمل کا بیج اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور بیل گویا معرفت ہے، اور حل گویا تفکر ہے، اور شریعت گویا ایک کانٹوں کی دیوار ہے، اور طریقت گویا ایک سبز میدان ہے، اور حقیقت مثل خوشا کے ہے، اور معرفت غلائے پاک کی مانند ہے، اور آتش عشق نان پختہ ہے، اور فقر و فاقہ محبت الہی سے قوت روزی حاصل کرنے کا نام ہے، اور اس میں قدم رکھنا اہل ناسود کا کام نہیں ہے۔ دانش و عقل اسی کا نام ہے جو خدا تک پہنچا دے، اور علم وہی ہے جس سے معرفت اور وحدت الہی حاصل ہو۔ اگر ذاکر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ خبردار ہو کر کرے تو اس سے تمام مقامات شیطانی و خطرات نفسانی غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسا شخص اکثر سیر افلاک ملائکی کرتا ہے۔ صاحب ہدایت اپنے مشاہدہ میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ حقیقتاً اس کے لیے معراج کے طریق سے ہوتا ہے، اور جو کچھ اہل بدت دیکھتا ہے گمراہی اور استدراج ہوتا ہے۔ ابیات ذکر الہی سے مقامات الہیہ اسے حاصل ہوتے ہیں کہ جس کو ذکر و فکر حاصل ہو کر وصال دوست حاصل ہو، اور جسے ذکر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیک راہ حاصل نہ ہو، وہ شخص سے عادل ہوگا اور بری مجلس میں اٹھے بیٹھے گا، کیونکہ پاس انفاس خاص ذکر ہوتا ہے۔ مکر و فریب کا لباس پہنے ہوئے قدری پوش ذاکر نہیں ہے۔ اے باہو، خدا تعالیٰ کے ذکر میں اہل ذکر کو حجاب کب رہتا ہے، بلکہ وہ تو مقام فنا فی اللہ میں مست رہتے ہیں، اور یہی اس کا جواب ہے۔ پس وجود وہی ہے کہ اپنے معبود کے ذکر سے قرار اور آرام پکڑے، نہ کہ کم حوصلہ اور اس کا وجود ہلکا معلوم ہوا کہ وہ اہل محبت و عرفان کا لباس ہوتا ہے۔ گو بظاہر غریب ہوتے ہیں مگر در حقیقت خدا کے پیارے ہوتے ہیں۔ غریب کون ہے؟ غریب سے مراد ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی محبت و خیال وجود میں نہ رکھنے کا نام ہے، اور اہل محبت مسکین ہے۔ مسکین کون ہے؟ مسکین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی معیت و سکونت ہر وقت اللہ کے ساتھ ہو، اور ساکن ماں اللہ سے مراد فقیر ہیں، اور فقیر سے مراد ذاکر لوگ ہیں۔ اور ذاکر کیا ہیں؟ ذاکر وہ ہیں جو ہر وقت ذکر کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، جو میرا ہر وقت ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ اہل محبت و عشق یتیم ہوتے ہیں۔ یتیم وہ ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ مر گئے ہوں،
اور بجز امید خدا کے اور کوئی اس کا سہارا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اہل محبت یتیم ہوتے ہیں کہ وہ محبت و امید وصال و قرب خداوند کریم میں ماں باپ اور دیگر تمام اقربا کو چھوڑ کر اسی کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ دن بدن ترقی کرتا ہے۔ بس اہل ذکر کا وجود کم حوصلہ نہیں ہونا چاہیے، ان کا وجود پاک ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک ہے اور پاک جگہ قرار پکڑتا ہے۔ اور جو شخص کے مرشد کی ہدایت پر ذکر کرتا ہو مگر دنیا فانی کی محبت اس کے وجود سے نہ نکلی ہو، اسی طرح پلید کپڑوں میں لگا ہوا ہے، تو سمجھ لیں کہ ابھی اس میں اللہ نے اثر اس کے قلب میں مطلقاً نہیں کیا، اور محبت دنیا کی پلیدی اور اس کی کثافت سے اس کا دل سیاہ ہو رہا ہے، اور ابھی اس کی قدرت جیسی کہ تھی ویسی ہی موجود ہے۔ بس اس کا مرشد کیا کر سکتا ہے، اور اس کا علاج وہی ذکر ہے، بشرطے کہ خلوص اور توجہ سے اس میں مشغول ہو۔ ذکر مثل صابن کے ہے، اور طالب کا وجود بے منزلہ پلید کپڑے کے ہے۔ چاہیے کہ خوف کے پانی اور ذکر کے صابن سے اسے دن رات خوب دھوئے، یہاں تک کہ پاک صاف ہو جائے، ورنہ مرشد کیا کر سکتا ہے جبکہ طالب کی خود ذکر کی طرف توجہ نہ ہو۔ اے طالب غور سے سن، اہل علم اسم اعظم کو قرآن مجید میں نہیں پاتے، اس لیے کہ اسم اعظم وجود اعظم میں قرار پکڑتا ہے، اور اگر کسی کو اسم اعظم معلوم ہو جائے اور وہ اسے پڑھتا رہے لیکن اسم اعظم اس میں ہرگز اثر نہیں کرتا، کیونکہ وجود اعظم نہیں، اس لیے اسم اعظم کیا کرے گا؟ ذکر بغیر اسم اعظم کے جاری نہیں ہوتا، اور اسم اعظم دو وجودوں میں قرار پکڑ سکتا ہے، ایک فقیر کامل مکمل فقیر کے وجود میں قرار پکڑتا ہے، یا دوسرے علماء عامل و علماء کے وجود میں قرار پکڑتا ہے، اور علماء عامل وہی فقراء کامل ہے۔ اور جو شخص کے اسم اعظم پر اعتقاد رکھتا ہے مگر خدائے بزرگ و برتر پر اعتقاد نہیں رکھتا، ایسا شخص احمق ہے۔ اسم اعظم اسی کو حاصل ہوتا ہے جو کہ صاحب مسمی ہے اور صاحب اسم اعظم ہے۔ علماء عامل و فقراء کامل کے پیٹ میں لقمہ حرام ہرگز نہیں جا سکتا، اگرچہ تمام زمین و آسمان کے درمیان ظاہراً و باطناً حرام ہی حرام پھیل جائے، اس لیے کہ وہ لوگ صاحب ولایت ہیں، اور ان کی برکت سے تمام عالم مشرق سے مغرب تک قائم ہے۔ جو کچھ وہ کھاتے ہیں اہل ملک کی گردن سے کھاتے ہیں تاکہ ان کا حق ساکت ہو جائے، جس طرح کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حق امت پر ہے، اسی طرح سے علماء عامل اور فقراء کامل کا حق بھی خلق خدا پر ہے۔ فقیر کامل وہی ہے کہ جس کو ذکر سلطانی حاصل ہو، اور صاحب ذکر سلطانی وہ ہوتا ہے جس سے بلا گمان و فکر ذکر جاری رہے، اور تمام ہڈیوں، مغز و پوست، قلب، روح، سر و بال اور ہر رگ و ریشہ میں ذکر سرایت کر جائے، اور وہ اس آیت کریمہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا کا مستاق بن جائے۔ فقراء کے نزدیک یہ مراتب بھی آسان ہے، چاہیے کہ اس سے گزر کر طالب خود مذکور ہو جائے۔ اے صاحب قلب غور سے سن، بیت دل کعبہ اعظم ہے، اسے بتوں سے خالی کر، یہ بیت المقدس ہے، اسے بت گھروں کا گھر نہ بنا۔ قلب تین قسم کے ہیں، قلب سلیم، قلب منیب اور قلب شہید۔ قلب سلیم معرفت سے حاصل ہوتا ہے، اور قلب منیب وہ دل جو تمام چیزوں سے منہ موڑ کر خدا کی طرف متوجہ ہو، اور قلب شہید وہ دل ہے کہ جو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرے۔ بیت باہو، نماز اور روزہ اور بہت زیادہ عطاعت، ان سب سے گڑی بھر کا ذکر قلبی بہتر ہوتا ہے۔ ہاں اگر فرائض و نوافل مل جائیں تو قرب الہی ضرور حاصل ہوتا ہے، لیکن ماویت و حویت کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عاشق کے دل میں آگ ہوتی ہے جو دوزخ کی آگ سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ جس دل میں خدا کی محبت نہیں وہ دل یقیناً دوزخ میں جلے گا۔ ایسے شخص پر دوزخ کی آگ تیز ہوگی جو آتش عشق یعنی الہی میں جلا نہیں ہوگا۔ اے طالب کیا تو نے سنا نہیں ہے کہ دوزخ کی آگ اس دل پر رحم کرے گی جس کے دل میں محبت کی آگ ہوگی۔ بیت جب عشق کی آگ میں میرا ٹھکانہ بن گیا
تو دوزخ کے دل نے میرے دل سے آگ مستعار لی۔ اس کے علاوہ بیت، جو دل کے اسرار خداوندی سے بے خبر ہے، اسے دل نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ فقط مشت خاک ہے۔ بیت، دل تو خداوند تعالیٰ کا ایک گھر ہے۔ جس دل میں شیطان نے بسیرا کر رکھا ہو، اسے دل کیوں کہتے ہو؟ بیت، دل اس آب و گل سے بنے ہوئے کعبہ کے مقابلہ میں کعبہ اعظم ہے۔ دل میں ویسے لاکھوں کعبے آ جاتے ہیں۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ دل گلے نیلوفر کی صورت رکھتا ہے اور اس کے چاروں پہلوؤں کے گرد 4 خانے ہیں، اور ہر خانہ میں زمین و آسمان کے 14 طبقات سے بھی وسیع ایک ولایت ہے، اور نیچے نشیب میں دل کا ایک خانہ ہے۔ اس خانہ میں سر لا مکان کا مقام ہے، اور پھر ہر خانہ میں خزانہ الہی ہے، اور ہر خانہ پر پردہ ہے، اور ہر پردہ پر شیطان کا ایک موکل ہے۔ پہلا پردہ غفلت ہے، جس سے موت بھول جاتی ہے، اور دوسرے پردہ پر حرص موکل ہے، اور تیسرے پردہ پر حسد موکل ہے، اور چوتھے پردے پر غرور موکل ہے، اور ہر ایک کے ساتھ خناس، خرطوم و خطرات، وسوسہ متفق ہیں۔ اور ہر خانہ میں خزانہ الہی یہ ہے: خزانہ اول میں علم، دوم میں ذکر، سوم میں معرفت، چہارم میں فقر، فنا فی اللہ، بقا باللہ۔ ارشاد خداوندی ہے، وہ خناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جنوں میں سے اور آدمیوں میں سے۔ اور ان موکل شیطانی کے لیے یہ 4 علاج ہیں جن سے یہ دفع ہو جاتے ہیں: اول علم شریعت، دوم ذکر طریقت، سوم فکر معرفت اور نفس کشی، چہارم ترک معصیت و حب الدنیا۔ مگر یہ پردہ دل اٹھ نہیں سکتا مگر مرشد کامل کی نظر سے، اس لیے کہ دل اسرار معرفت اور وحدانیت الہی کا خزانہ ہے، کہ دل کے درمیان الوہیت و ربوبیت پیدا ہوتی ہے۔ اے طالب، تو یاد رکھ اور آگاہ ہو کہ خداوند تعالیٰ نے کسی کے وجود میں 2 دل نہیں بنائے۔ پھر جب دل ایک ہے تو کئی چیزوں کی طلب فضول ہے۔ بیت، اے باہو، تم علم، صرف و نحو یا اصول پڑھو، ان سے کچھ بھی وصال حق حاصل نہیں۔ یعنی علم صرف و نحو، اصول وغیرہ پڑھنے سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اگر حق تعالیٰ کا وصال نہیں؟ بیت باہو، ان علوم میں تو علم اور فقر کی کوئی گفتگو نہیں ہے، اس لیے ذکر خدا کے سوا تو جو کچھ جانتا ہے اس کو دل سے دھو ڈال، یعنی پاک صاف کر ڈال۔ حدیث، جب بندہ خدا تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو گویا اس کی شکر گزاری کرتا ہے، اور جب اسے بھول جاتا ہے تو اس کا کفران نعمت کرتا ہے۔ ابیات، ذاکر کا دل، دم اور روح سب ایک ذکر و فکر میں رہنے چاہیے، کیونکہ ذکر خاص اسی دل سے حاصل ہوتا ہے۔ تجھے اس شعور سے آگاہ ہونا چاہیے، اور شعور تو یہ چاہتا ہے کہ تو ایک دم بھی اس مالک حقیقی کے ذکر سے غافل نہ رہے۔ حضوری میں سینکڑوں جانی خطرات ہیں، کیونکہ لا مکان میں اس کی حضوری نصیب ہوتی ہے۔ اے باہو، حضوری کو ترک کر دے، اس لیے کہ یہ کبر و انانیت کا شرک ہے۔ اپنے آپ سے فانی ہو کر فنا فی اللہ ہو جا۔ جب علم یعنی دین سے عالم با عمل پر اسرار نورانی اور انوار الہی نازل ہوتے ہیں، اور جب زبان دل مومن کے ساتھ موافق ہو جاتی ہے تو دل اور زبان ایک ہو جاتے ہیں، اور پھر اس وقت انوار عشق حقانی اس جگہ یعنی دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر دل اور زبان ایک دوسرے کے ساتھ موافق نہ ہو تو انوار محبت وہاں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ مقام عشق میں ثابت قدم کون ہے؟ مقام عشق میں ثابت قدم وہی رہتا ہے جو صاحب استقامت ہو۔ بیت، عاشقوں کا تو راز یہی ہے کہ وہ ہر دم ذکر ہو میں مشغول رہتے ہیں۔ جو شخص ہر دم ہو کا ذکر کرتا رہتا ہے اس کا کام سمر جاتا ہے اور اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اور دل بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ قسم اول، دل پہاڑ کی مانند ہے کہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا، وہ دل اہل محبت کا ہے۔ قسم دوم، دل مثل درخت کے ہے کہ جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے۔ قسم سوم، دل بمنزلہ درخت کے پتوں کے جنہیں ہوا ہر طرف اڑاتی پھرتی ہے۔
مگر وہ ہرگز ہوا کی وجہ سے اپنے سے متفرق اور منتشر نہیں ہوتے۔ یہی حال اہل اللہ کا بھی ہے۔ ہر وہ آفت جو ان پر پڑتی ہے وہ ہرگز راہ خدا سے الگ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کے ذکر میں ہر دم مستغرق رہتے ہیں۔ پس طالب اللہ و مرید کامل وہ ہے جو پیر و مرشد کے قول و فعل پر ثابت قدم رہے اور اس سے ظاہر و باطن کسی حال میں بد ظن نہ ہو، جیسا کہ بعض مرید بد ظن ہو جاتے ہیں۔ اور شیخ فرید الدین عطار اپنے پیر و مرشد شیخ سنیان کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ مرید طالب کمال دراصل دنیا میں کم ہوتے ہیں۔ یہ فقیر باہو فرماتے ہیں کہ میں بھی برابر 30 سال تک مرشد کامل کی تلاش میں پھرتا رہا ہوں، اور اسی طرح برسوں گزر گئے ہیں کہ طالب صادق کی جستجو میں ہوں اور ابھی تک نہیں ملا ہے۔ ربائی مقام افسوس ہے کہ کوئی طالب مجھ سے خدا کے ملنے کا طریقہ نہیں پوچھتا تاکہ میں اسے ایک نظر سے عرش و کرسی تک پہنچا دوں اور اس کے سامنے راہ خدا کا کوئی پردہ باقی نہ رہے، اور وہ ماں سوائے اللہ سے بے پرواہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکتا ہو جائے۔ جن عاشقوں نے اپنے مالک حقیقی کا وصل حاصل کر لیا اور وہ ماں سوائے اللہ سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے ساتھ یکتا ہو جائے، جن عاشقوں نے اپنے مالک حقیقی کا وصل حاصل کر لیا وہ مرتے نہیں، یعنی بقا باللہ ہو جاتے ہیں اور خوشی خوشی اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اے باہو، رہنما ایسا ہونا چاہیے جو فقیر فنا فی اللہ اور صاحب درد ہو۔ ذکر میں بہت تیز حرارت اور آگ کی سی گرمی ہوتی ہے۔ عشق و محبت کا ایک ذرہ بھی تپے لرزہ سے زیادہ سوزش رکھتا ہے اور اس گرمی سے سکر پیدا ہوتا ہے۔ ذکر کی حرارت اور اس کی گرمی فقیر کے لیے ایسی لذت بخش ہے جیسے سردیوں میں آگ ہوتی ہے۔ فقیر کا ذوق اسی وجہ سے ہے۔ تپے لرزہ کی حرارت میں بے چینی اور بے آرامی رہتی ہے، بلکہ حیرانگی و سردردی اور پریشانی اور ہلاکت تمام کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہی حال مقام مذکور و حضور و وصال و محبت فقیر کا ہے کہ اکثر اس کو خلق سے اور خود اپنی ذات سے جدائی رہتی ہے۔ جب تک تو فنا فی الفنا نہ ہو جائے تو ہرگز خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ طالب کے دائمی استغراق کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی ذات کی نفی کر دے اور اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا کر دے۔ جس طرح کے شکر اور قند کو پانی میں ملا کر آگ پر رکھتے ہیں اور وہ آگ پر پک جانے کے بعد حلوہ کہلاتا ہے، اس وقت نہ قند و شکر کا نام رہتا ہے اور نہ اس پانی کا نام۔ پس گویا قند و شکر مثل توحید کے ہیں اور پانی مثل بندہ کے ہے، اور حلوہ بمنزلہ معرفت کے ہے۔ صاحب وصال فنا فی اللہ بقا فی اللہ فقیر کے لیے دوزخ مثل ایک حمام خانہ کے ہے، اور وہ موسم سرما میں بھی گرمی کی لذت کی کیفیت پاتا اور راحت کامل حاصل کرتا ہے۔ اور جنت کا مقام ایسے لوگوں پر حرام ہے، وہ صرف دیدار الہی کے طالب ہیں۔ طالب صاحب شرف آج کل کہاں؟ نفس و خواہشات کے طالب کثرت سے ملیں گے، اور طالب مولا صاحب دیدار اہل غم بہت کم ہیں۔ بیت اے طالب، طواف کعبہ کے لیے کہاں جاتے ہو؟ یعنی طواف کعبہ کے لیے جانے سے کیا حاصل؟ سب کچھ تو یہاں دل کی صفائی پہ ہے۔ تو پتھروں پر کیوں سجدے کرتا پھرتا ہے؟ تو آ، خدا یہاں ہے۔ اے طالب فقیر، نفس کافر کے مکر سے باخبر رہ، وہ ہر ہیلا بہانہ سے تجھے کسی نہ کسی بلا میں مبتلا کر دے گا۔ بیت باہو، توحید وحدت کا پیالہ پی اور اس کی مستی سے دنیا و عقبہ دونوں کو بلا دے۔ فقر کیا ہے؟ یوں سمجھو کہ فقر ایک چھنی ہوئی مٹی ہے اور پانی اس میں ملا دیا گیا ہے، یعنی پانی سے گوندی ہوئی مٹی ہے جس سے نہ پاؤں کی پشت اور پہلو پر گرد پڑتی ہے، نہ پاؤں کی تلی کو درد، یعنی وہ کسی کو ایذا و تکلیف نہیں پہنچاتی۔ فقر کیا ہے؟ فقیر کو چاہیے کہ وہ ہرگز طمع نہ کرے، اگر کوئی خوشی سے دے تو لے لے، اس کو رد نہ کرے، اور جو کچھ ملے اسے جمع نہ کرے اور راہ مولا میں خرچ کر دے۔ اے باہو، صحیح معنوں میں فقیر بن اور اپنا باطن ہر ساتھ اور ہر دم خدا کے ساتھ رکھ، اور ظاہر میں خلق خدا کے ساتھ تعلق اور خلق رکھ، اور اس حدیث کا مستحق بن۔ اپنے میں اللہ تعالیٰ کے اخلاق پیدا کرو، اور اگر تو پنہا ہو جائے تو باطن میں حضرت خضر علیہ السلام کی طرح ہو جا، اور اگر باخوف ہو تو ظاہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع رہ۔
یعنی تو اپنے ظاہر کو تابع آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکھ۔ فقیر کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں کبر و تکبر سے بچے، کیونکہ شیطان نے ہی پہلے کہا تھا۔ حدیث: اے میرے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ پس دوسرے کی کیا حیثیت ہے؟ پس معلوم ہوا کہ اہل انا ابلیس ہے، اور جو شخص ناحق دعویٰ کرے تو یقین سے جان لے کہ وہ شیطان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے، اور وہ بھی شیطان ہے جو حق بات کہنے سے سکوت اختیار کرے۔ طالب صادق وہ ہے جس میں اول تو آدمیت ہو، دوم با ادب ہو، سوم صاحب شعور پر حذر ہلکا بگوش ہو، چہارم اس کے گردن میں بندگی کا توق ہو اور خاموشی کو پسند کرے، اور ہمیشہ تصور برزخ فنا فی الشیخ ما برزخ فنا فی اللہ بقا باللہ میں رہے۔ اور وظیفہ مقام برزخ کا یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور برزخ ما فنا فی اللہ یہ ہے۔ اور طالب کو چاہیے کہ اس اسم کو کسی تختی یا کاغذ پر لکھ کر اپنے دل میں اس کا تصور جمائے۔ اسم یہ ہے بیت۔ اس میں اللہ بہت گراں اور بے بہا ہے۔ اس کی حقیقت کو سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی نہیں جانتا۔ برزخ اسم جس شخص کے قلب و دماغ میں سرایت کر جاتا ہے، اسے ذکر سری و ذکر روحی حاصل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔